جی السلام علیکم۔ آج اجتماع انصار اللہ جرمنی 2023 کا دوسرا دن ہے ہفتہ کا، اور دیکھیں لوگ آہستہ آہستہ جو آ رہے ہیں ان کے لیے ناشتے کا بڑا ہی زبردست انتظام ہے پلیٹوں میں، جو چاہتے ہیں سالن کے ساتھ کرنا، جو چاہتے ہیں کہ اپنا مختلف طرح کی کیا کہتے ہیں جیم اور مکھن، اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ رونق بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ آرام کے ساتھ بروچن چائے، اس سائڈ پہ چائے کا انتظام ہے، لوگ لائن میں لا کے اپنی چائے جو ہے وہ لے کے تو پھر تو تھوڑا چکر لگا لیتے ہیں اندر سے۔ اگر کوئی دوست ایسے ہوئے جن کا کوئی دل کیا کہ بھی تھوڑا سا تعارف ہو جائے، یہ جی ہمارے ماشاءاللہ ادبودہ، اور یہ بڑی دور سے آئے ہیں دوست ہمارے کلیم صاحب ہیں۔ السلام علیکم جی، ماشاءاللہ اچھا اچھا اچھا، تھوڑا ان کا تعارف تھوڑا آپ تھوڑا بتا دیں، تعارف بھی کروا دیں، اجتماع پہ بھی کوئی ایک دو لفظ کہہ دیں۔ اچھا ہاں جی، اس وقت تو انصار اللہ کا پروگرام ہے نا۔ ہاں جی، ایز اے صدر نہیں، ایز اے ناصر۔ ہاں جی بالکل صحیح ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو جرمنی میں؟ جرمنی میں میں 89 میں آیا تھا۔ اچھا 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 اچھا، پاکستان کس شہر سے؟ جیلم شہر۔ جیلم سے۔ اور یہ اجتماع میں آج دوسرا دن ہے کہ آج ہی آئے ہیں؟ نہیں، آج آئے۔ کیا کہیں گے جو دوست مس کرتے ہیں ایسے موقعوں کو، جو نہیں آتے؟ گرم ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن نہیں۔ جی بہت لائف جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نادر موقع ہے جی، اور اس سال جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں 7 سالہ جبلی کے 7 سال صحیح ہے، اور وہ یاد رکھے جائیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ میری تو دوستوں نے، میں نے کل اپنے جمعے میں جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی یہ درخواست کی تھی کہ جو دوست، میں بھی مجبور تھا جمعے پہ نہیں پہنچ سکا وہاں، تو جن کے پاس وقت ہے وہ کل پہنچ جائے، پرسوں پہنچ جائے۔ تو نہیں، ایسا موقع زندگی میں دیکھیں، جس عمر میں ہم ہیں نا، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال یہ موقع ہمیں پھر ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ یہ جو ایج کا فیکٹر ہے یہ بڑا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات دیکھیں نا، یہ 100 سالہ جو پروگرام ہو رہا ہے، ہاں جی، تو کون ہے جس نے اگلا 100 سالہ دیکھنا ہے؟ ایسے یہ بھی بات ہے، یہ ونس ان لائف۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہ مس کریں۔ بالکل صحیح، پروگرام آ رہا ہے بہت اچھا، 7 سالہ ہمارا جلسہ ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اتنا بڑا انتظام جماعت کر رہی ہے، بالکل صحیح بات۔ نہیں، آپ نے اچھا پوائنٹ بتایا کہ یہ 100 سالہ تو زندگی میں ایک دفعہ ہی ملنا ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنا۔ اس کو مد نظر رکھیں، بہت اچھا جی، باقی روحانی تربیت سارے ساتھ ساتھ۔ بالکل صحیح ہے جی۔ کلیم صاحب آپ کل بھی آئے تھے یا؟ نہیں، میں اچھا 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 اچھا، کل نہیں میں آ سکا، ہمارا تھوڑا سا سفر ہوتا ہے۔ میں بائی دی وے کیا کہتے ہیں کہ ترغیب دلانے کے لیے دوستوں کو بعض اوقات کوئی اچھی چیز کا پتہ ہو، یہ ہمارے دوست جو کلیم صاحب ہیں شعبہ تبلیغ میں بہت ہی فعال، اور ان کا ایک میرا خیال ہے یونیک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ میں اگر اب لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، سمجھتے یہ کیا کہ جو پیارے آقا نے ہمیں ایک ٹارگٹ دیا کہ آپ نے جرمنی میں ہر گھر تک تبلیغی پمفلٹ جو ہے پیغام پہنچانا ہے اسلام کا، اور ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے کتنے ملین آپ نے پمفلٹ جو ہے 1.5 ملین جو جرمن گھروں میں انہوں نے مطلب پہنچ کے پورے یورپ میں مختلف جگہوں پہ یہ پمفلٹ جو ہے اسلام کی تبلیغ کا پہنچایا ہے، اور یہ مطلب لکسمبرگ ہاں جی کور کیا ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ لکسمبرگ جو ایک ملک ہے، بعض لوگوں کی نظر میں یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن جب خدا کے خلیفہ نے ایک دیا ہمیں جرمنی جماعت کو ٹارگٹ، اور اس کو انہوں نے اس میں اتنا بڑا حصہ ڈالا، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا جی۔ ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے، انہوں نے اپنی کاوش کی ہے، بالکل صحیح۔ تو جب وہ لکسمبرگ میں ڈالے گئے ہیں جی، تو جو وہ فیڈ بیک آتا ہے، ہاں جی، کبھی وہاں سے کوئی فون نہیں آیا تھا، اچھا، سینکڑوں فون آئے ہیں، لوگوں نے کہا یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سا اسلام ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو یہ جو پیغام پہنچ رہا ہے، اس کا رزلٹ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آئے گا، فوری طور پہ نہیں ہے کہ آج پرچہ دیا۔ نہیں، یہ تو یہ لانگ ٹرم۔ اور دوسری بات ہے یہ دیکھیں نیکی کی طرف، یہ ویسے بھی آپ سنتے ہیں نیکی کی طرف طبیعت جو ہے راغب بڑی مشکل ہوتی ہے، اگر برائی اس کے لیے شیطان تیار بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے۔ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جرمن میں ہائسشٹائن کے اوپر ایک ٹروفن، بالکل صحیح، ایک گرم پانی ہے، ہاں جی، ایک گرم پتھر ہے، اس کے اوپر ایک ٹروفن گرا ہے، بالکل صحیح، اس نے 1 سیکنڈ کے ہزاریں حصے میں اس کو چوس لینا ہے، بالکل صحیح۔ تو ہم نے یہ جو پمفلٹ کا پیغام دیا ہے، ہاں جی، ہاں جی، وہ تو ایک قطرہ ہے ان کے لیے، بالکل صحیح بات۔ ابھی تو یہ ابتدا چلو، بڑی خدمات ہیں بڑی جی، میں جانتا ہوں، بہت شکریہ۔
تھینک یو جی. اچھا یہ لیں جی اگلے دوست ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ناشتے والے ٹائم. ہاں جی زعیم مجلس صاحب گٹنگن. اچھا اچھا. اور اس سے پہلے یہ صدر جماعت بھی رہ چکے ہیں ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ فعال ہے. ابھی جب یہ فلائر کی تقسیم کا ٹارگٹ ملا تھا ہماری مجلس کو تو انہوں نے سب سے پہلے ٹارگٹ مکمل بھی کر دیا. اچھا پورے سال میں تقسیم کرنے تھے فلائر. اچھا وہ ان کی مجلس نے مکمل کر لیا. بہت اچھا. پچھلے دنوں برگا ماسٹر کی سیکٹری سے مل کر آئے ہیں. اچھا. تو 3 کام انصار اللہ کے حوالے سے ایک باؤم فلانسن. اچھا. اور اب داخلوں کھانے کا میں بتاتا چاہوں باؤم فلانسن یہاں ایک تحریک انصار اللہ چل رہی ہے کہ درخت لگانا پودا لگانا مختلف علاقوں میں. وہ ایک پودا لگانا بیسیکلی محبت کا ایک پیغام اس علاقے میں پہنچتا ہے. فلاں لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پودا لگایا تھا اور اس کے اوپر پھر چٹ لگی رہتی ہے ہمیشہ اس طرح سے. اور پھر دوسرا وہ جو اوبڈاخ لوگ جن کے اوپر چھت نہیں ہوتی جو گھر جن کا اپنا نہیں ہوتا ان کی مدد کے لیے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ انہوں نے 5 ماہ پہلے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے. اچھا اچھا. اور ریگولر اجلاسات اپنے باقاعدگی سے کرواتے ہیں ماشاءاللہ. اور جو بھی مجالس کے کام ہوتے ہیں باقاعدگی سے کرتے ہیں. اور دعا کی درخواست ہے کہ ایسے بالکل اور مجالس میں بھی فعال یقیناً ہے. جی جی. تو اس لحاظ سے پھر ہماری مجلس انصار اللہ ماشاءاللہ. کوئی پیغام اگر آپ دوستوں کے لیے جو اجتماع مس کر گئے یا نہیں آ رہے؟ اجتماع مس نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں جی. ہر دوست کو چاہیے. ٹھیک ہے. یہی میری درخواست ہے. آپ پاکستان کہاں سے؟ فیصل آباد سے. اور کتنے عرصہ سے جرمنی؟ 37 سال سے. ماشاء اللہ زبردست. ایک علاقے میں رہے ہیں؟ اچھا چلے بہت شکریہ جی. تھینک یو. لیں جی یہ ہمارے ساتھ اس وقت ایک خادم ہمیں اچانک نظر آئے ہیں. باقی سب ہر طرف ناصر ہی ناصر ہیں. تو میں نے ان کو دیکھ کے خیال آیا کہ ان سے پوچھیں کہ انصار کے اجتماع پہ یہ کس جذبے کے ساتھ آئے ہوئے. اپنا تعارف پہلے کروا دیں تھوڑا. السلام علیکم. راشد سلوی جماعت کھول سے. اچھا اچھا. الحمدللہ اللہ ذالک خاکسار کو یہاں پہ وقف عارضی کی توفیق ملی. ماشاء اللہ زبردست. باہر آپ جتنے بھی سیٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں ہاں جی خاکسار اور دوسری ٹیم کے ساتھ ہم نے مل کے لگائے ہیں. سیٹ لگائے ہیں. اچھا ماشاء اللہ زبردست. اور یہاں پہ جو بزرگان کے جو پروگرام ہم نے سنے ہاں جی تو اس میں بڑا مزہ آیا. تلاوت قرآن کریم کا جو لفظ ہے ہاں جی انصار کا ماشاءاللہ اس میں بہت زیادہ نمایاں تبدیلی ہے خدا ملمزہ کے حوالے سے. الحمدللہ بہت زیادہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی. ماشاء اللہ زبردست. اور ان کی تقاریر کو سنا اور ان کے کھیل اور یہاں پہ کھانے کا بڑا ماشاء اللہ زبردست انتظام ہے بزرگان کے لیے علیحدہ سے. اور الحمدللہ بہت مزہ آیا. چلیں بہت شکریہ جی ٹائم دینے کا. تھینک یو جی. آج یہ دیکھیں دوسرا دن ہے ہفتے کا اور وہ جو انصار بیٹھے کا ہے اس کے اندر کچھ پروگرام چل رہے ہیں. کچھ رشتہ ناتا کا جو ہمارا شعبہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر وہ مختلف معلومات دے رہے ہیں. لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس سائڈ پہ وہ جو تقریر ہوتی ہے فی البدی وہ مقابلے چل رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنے دوست ہیں یہ حصہ لینے والے. یہاں پہ غرض بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن سے ہم نے سیکھا کہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو بھگانے کا ایک ذریعہ ہے, مشکلات سے بچنے کا ذریعہ ہے. پیش ہوگا تو فنا کے سامنے, چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے. صاحب صدر اور معزز سامعین, خاکسار کا موضوع سخن ہے توحید. خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا تاکہ دنیا میں جا کر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام. عنوان آیا ہے وہ ہے اسلامی جہاد. جہاد کا لفظ جو سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے کوشش کرنا. اسلام میں کئی قسم کا جہاد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت سے گزرے نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بتائے. حاضرین, خاکسار کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے برکات خلافت. جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس وقت مومنوں پر ایک خوف کی حالت ہوتی ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک خلافت کے ذریعے ایک تمکنت اور سکون عطا کرتا ہے. دیوانوں انصار میں آپ کے سامنے جس موضوع کے متعلق چند گزارشات پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے پانی. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے اس کے اندر, اسی طرح پانی بھی 2 قسم کا ہے. ایک وہ ہے
جو ہماری جسمانی پیاس کو بجھاتا ہے، اور ایک وہ پانی ہے جو ہماری روحانی پیاس کو بجھاتا ہے۔ جسمانی پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ذریعے بنائے ہیں، اور روحانی پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور پھر آخرین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صاحب صدر، معزز سامعین کرام، میری تقریر کا عنوان ہے خلافت۔ خدا کے فضل و کرم سے ہر احمدی خلافت کے معنی جانتا ہے، اور یہ جو خلافت حقہ کا انعام جو ملا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفائے راشدین کے بعد یہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دفعہ لیے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اور خلافت جو ہے وہ نبوت کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ نبوت کے بغیر خلافت جو ہے، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ ساری دنیا نے خلیفہ بنانے کی کوشش کی، عرب سے یہ آوازیں اٹھی اور تقریباً یہ تمام دنیا سے یہ آوازیں اٹھی، سب کنٹیننٹل سے، انڈیا سے، کہ خلافت ہونی چاہیے۔ ہر شخص جو ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ خلافت کا متمنی ہے، لیکن خلافت اس وقت آ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہ بھیجے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم خدا کے فضل و کرم سے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں خلافت کی نعمت عطا ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نعمت آ نہیں سکتی جب تک میں نہ جاؤں، اور وہ جب میں جاؤں گا تو خدا کے فضل و کرم سے وہ دائمی ہوگی۔ اب ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے خلافت کا دامن جو ہے وہ تھام رکھا ہے۔ ہمارا ایک امام ہے جو دن رات ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، اور ہم خدا کے فضل و کرم سے ہر روز یہ مشاہدہ کرتے ہیں، ہمیں ہر روز یہ نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوش قسمتی کسی اور جماعت کی نہیں ہو سکتی کہ ہمیں خلافت حقہ ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس خلافت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آئندہ نسلیں بھی خلافت کی جانسار ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔